بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ عبدالرحمن آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے جس میں انہوں نے قانون کے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C اور 298B کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان دفعات کو قانون سے ختم کیا جائے، حذف کیا جائے۔ تو سوشل میڈیا پر یہ طوفان برپا تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کی فیور کرتے ہوئے یہ دو سیکشنز جو ہیں وہ قانون سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں وہ جو ججمنٹ تھی اس کو اپنی ویب سائٹ پہ نشر کر دیا۔ آج میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ آیا سپریم کورٹ نے ان دفعات کو قانون سے حذف کرنے کا آرڈر دیا ہے یا سینیریو کہانی کچھ اور ہے۔ تو قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 2022 میں ضلع چنیوٹ کے چناب نگر میں ایک FIR درج کروائی گئی۔ FIR نمبری ہے 661/2022۔ یہ جو FIR تھی یہ قانون کی دفعات 295C، 298B اور ایک اسپیشل لاء ہے قرآن کی اشاعت کے حوالے سے، اس کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت یہ FIR درج کی گئی۔ ملزم 2023 جنوری میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا ٹرائل شروع ہوا۔ ٹرائل میں فرد جرم عائد کی گئی۔ ان تینوں دفعات کے حوالے سے 295C، 298B اور قرآن کی اشاعت کے حوالے سے جو قانون ہے 2011 کا، اس کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت اس پہ جو ہے فرد جرم عائد کی گئی۔ اس فرد جرم عائد ہونے کے بعد اس کے خلاف ایک اپیل فائل ہوئی کہ یہ فرد جرم جو عائد کی گئی ہے یہ غلط دفعات کے تحت عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے خلاف ہائی کورٹ نے اس اپیل کو ڈسمس کر دیا۔ اس کے بعد اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل آ گئی جو 2024 میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ 2 اپیلیں فائل کی گئی، ایک تو ضمانت کے حوالے سے اپیل تھی اور دوسری اس فرد جرم کے حوالے سے اپیل تھی۔ دونوں اپیلوں کا نمبر، ایک اپیل 1054-L اور دوسری اپیل تھی 1344-L۔ یہ دونوں اپیلیں 2024 میں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ اب اس میں جو پٹیشنر کا وکیل تھا، ملزم کا وکیل تھا، اس نے کورٹ کے سامنے یہ سٹیٹ کیا کہ ملزم پہ الزام ہے کہ اس نے ایک کتاب لوکیلٹی میں تقسیم کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تفسیر صغیر۔ یہ کتاب اس نے اپنے علاقے میں تقسیم کی ہے لوگوں میں۔ اب FIR کے مطابق یہ جرم، یہ جو اس نے کام کیا تھا، یہ کام اس نے کیا تھا 7 مارچ 2019 کو، جبکہ FIR درج ہوئی 2022 میں۔ اب سپریم کورٹ نے اس میں یہ ڈسکس کیا کہ کسی بھی ممنوعہ کتاب کی تقسیم کو جو جرم بنایا گیا وہ 2021 میں قرآن کی اشاعت کا جو قانون تھا اس میں 2021 میں ایک ترمیم کی گئی جس کے مطابق کسی بھی ایسی کتاب کو جو ممنوعہ قرار دی جائے اس کو تقسیم کرنا جرم ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا کہ جب وہ جرم ہوا تب تو یہ قانون موجود ہی نہیں تھا، مطلب یہ امینڈمنٹ قانون میں ہوئی 2021 میں جبکہ جرم ہوا 2019 میں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ 2019 میں FIR کے مطابق جرم سرزد ہوا، جبکہ اس ٹائم قانون کے مطابق یہ جرم تھا ہی نہیں۔ یہ تو 2021 میں جو امینڈمنٹ کی گئی قرآن کی اشاعت کا جو قانون تھا اس کے حوالے سے 2021 میں جو ترمیم کی گئی
اس کے مطابق یہ جرم تھا۔ تو لہٰذا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جرم کیا جائے اور قانون کے مطابق وہ اس وقت جرم نہ ہو تو اس کو جرم کنسیڈر نہیں کیا جاتا، کہ چونکہ جس وقت اس نے وہ کام کیا تب تو وہ جرم تھا ہی نہیں، جرم تو وہ اس کو بعد میں کنسیڈر کیا گیا 2021 میں۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی آر تھی اس کے مطابق نہ تو 295C کا قانون جو تھا اس کی کوئی حکم عدولی کی گئی تھی، نہ 298B کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر میں کنٹینٹس میں موجود تھا کہ اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی یا اس نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس حوالے سے ایف آئی آر خاموش تھی۔ اب ہوا سپریم کورٹ میں اس کو تھورولی ڈسکس کیا گیا، ایف آئی آر کے کنٹینٹس کو ملاحظہ کیا گیا، جبکہ اس کے مطابق نہ تو 298C کا جرم بنتا تھا، نہ 295C اور نہ 298B کا جرم اس میں ثابت ہوتا تھا۔ ایف آئی آر کے جو مندرجات تھے، جو کنٹینٹس تھے، اس کے مطابق ملزم پہ یہ الزام تھا ہی نہیں کہ اس نے 295C یا 298B کا جرم کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کی اپیل الاؤ کی اور اس میں ٹرائل کورٹ کو یہ حکم دیا کہ وہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس میں سے 298B اور 295C کو حذف کیا جائے۔ اب اس میں مسکنسیپشن یہ کریٹ کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ قانون میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 298B اور 295C کو قانون سے حذف کیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ اس کی ججمنٹ بھی آپ کو لنک میں دے دوں گا، وہ ججمنٹ آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس ججمنٹ میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ قانون سے ان دفعات کو ختم کیا جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس ایف آئی آر کے مطابق یہ دونوں دفعات نہیں بنتی ملزم کے خلاف، لہٰذا اس ملزم کے خلاف ان دونوں دفعات کے تحت ٹرائل نہ کیا جائے۔ تو ایکچوئل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اس ایف آئی آر کے مطابق یہ دونوں جرم نہیں بنتے تھے، تو اس ایف آئی آر کے مطابق ٹرائل کورٹ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ والی جو فرد جرم 298B اور 295C کے حوالے سے عائد کی گئی ہیں ان کو ختم کرے، ان کو ایف آئی آر سے حذف کرے، نہ کہ قانون سے حذف کرے۔ تو یہ ایک بڑی مسکنسیپشن تھی جس پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بپا تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ قادیانیوں کی فیور کی اور یہ سارا قانون ختم کر دیا۔ تو سپریم کورٹ نے اس پہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی کہ بھائی یہ آپ ججمنٹ پڑھیں، اس کے مطابق اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی ریویژن فائل کر دے۔ تو لہٰذا یہ جو چند دنوں سے، پچھلے 2-3 دنوں سے یہ بڑا سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو ہے قانون کی دفعات کو ختم کر دیا، تو بھائی بالکل ایسا نہیں ہے۔ قانون کی دفعات کو ختم کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی، صرف اس ایف آئی آر سے یہ جو جرم ہے ان کو حذف کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اس ایف آئی آر کے مطابق ملزم پہ یہ جرم نہیں بنتے، لہٰذا ان جرائم کے تحت ملزم کو پروسیکیوٹ نہ کیا جائے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے۔ لہٰذا جب ہم نے بھی پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو ہمیں بھی لگا کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا غلط عمل کیا ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ پہلے اس ججمنٹ کو پڑھا جائے، اس کے بعد کو رائے قائم کی جائے۔ تو وہ ججمنٹ میں نے پڑھی، اس حوالے سے میں نے آپ کو بریف کیا کہ یہ جو مسکنسیپشن سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ کورٹ نے قانون سے 295C اور 298B کی دفعات ختم کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے بھائی۔ صرف اس ایف آئی آر سے ان دونوں دفعات کو حذف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جو سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی گئی تھی وہ ملزم کی ضمانت کے حوالے سے تھی۔ تو کورٹ نے چونکہ اس نے کہا یہ جرائم بنتے ہی نہیں ہیں اس ایف آئی آر کے مطابق، لہٰذا اس ملزم کو 1 سال کم و بیش ہو گیا ہے جیل میں، تو اس کی ضمانت قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ اس ججمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دفعہ اس ججمنٹ کو تھورولی پڑھ لیں، وہ اردو میں موجود ہے،
تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو کوئی غلط بات آ رہی ہے اس حوالے سے وہ نہ آئے۔ امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے حوالے سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے حوالے سے میں نے کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں، تو اس حوالے سے میں نے اپنے طرف سے جو بھی اس ججمنٹ کی مجھے سمجھ آئی، جو میں نے اس کو تھارولی پڑھا، اس حوالے سے میں نے آپ کو اسسٹ کیا ہے۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو، آپ خود بھی اس ججمنٹ کو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے نمبرز گیون ہیں، ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پراپر طریقے سے اس پہ اسسٹ کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔